صرف نیت اور طریقت کا فرق ہے کہ جس شخص نے اپنے دل میں مذہب کو اس لیے چنا، اس لیے اختیار کیا کہ وہ خدا تک پہنچے، اس کی قربت کا حصول کرے اور اس کے لیے احساس ڈیولپ کرے اور خدا اسے جوابی ریسپانس دے، وہ تو یقیناً اپنے اللہ کو ضرور پائے گا۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ نظر نہیں آئے، مگر ہوا بھی نظر نہیں آتی۔ تیز چلے تو اسے باد سرسر کہا جاتا ہے، آہستہ ہو تو باد نسیم، صبح چلے تو صبا ہے، صحرا میں چلے تو سموم ہے۔ کون سا ایسا طریقہ ہے جو ہوا کا آپ کو محسوس نہیں ہوتا؟ اگرچہ نظر نہیں آتی تو نظر آنے یا نہ آنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اینٹائی پروٹون بھی نظر نہیں آتی مگر اپنے فنکشن سے پہچانا جاتا ہے۔ اینٹائی میٹر نظر نہیں آتا بٹ اپنے ایفیکٹ سے ویزیبل ہے۔ ہزاروں دنیا سائنس میں ایسی چیزیں ہیں جو آج تک ویزیبل نہ ہوئی، ابھی آلات اتنے باریک نہیں ہوئے کہ ان کو دیکھ سکتے، مگر ان کے اپنے فنکشن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو جب پروردگار ہم میں فنکشن کرے گا ہماری طلب اور آرزو کے مطابق تو وہ ضرور محسوس ہوگا، وہ ضرور ہمیں اپنی رگ حیات میں اترتا ہوا لگے گا۔ اس نے مذاق تو نہیں کیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو سچا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم ایک قدم چلو میں 10 قدم آتا ہوں، تم تیز چلو میں بھاگتا ہوا آتا ہوں۔ اب اس کا بھاگنا تو محسوس ہوگا۔ میں تو شاید اس قابل نہ ہو سکوں کہ مجھے تو میری اپنی یاد میں محسوس نہیں ہوتی، میرا اپنا کمتر رجحان ہے، مگر خدا تو پرفیکٹ ہے۔ جب وہ آپ کی طرف بڑھے گا تو وہ ضرور آپ کو محسوس ہوگا، مگر محسوس کیسے ہوگا؟ بدقسمتی سے جہاں ایک طرف ایکڈیمکس کی فضا میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، دوسری طرف تصوف کی فضا میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ لوگ انوار کے چکروں میں پڑے ہوئے، لوگ میریکلز طلب کر رہے ہیں، تمام مسٹسزم پاور انٹاکسیکنٹ سے بھرا پڑا ہے۔ ہر توجہ، ہر اکتشاف کے پیچھے کسی نہ کسی کی انسانی آرزو اور ہوس پڑی ہے، اور کوئی چلہ اور وظیفہ نہیں جس کے پیچھے 10-15 غیر ناپائیدار اور پائیدار موکل نہ کھڑے، اور تمام اصحاب تصوف خدا کی بجائے موکلات کے چکر میں۔ مگر ایک صلہ تو پروردگار نے بھی لکھا ہے، اس صلے میں کوئی طاقت نہیں، اس صلے میں کوئی پرامس نہیں کہ تمہیں اٹھا کے اوج سریہ تک پہنچا دیا جائے۔ کہ سورہ واقعہ لوگ آج بھی پڑھتے مگر وہ مقصد نہیں جانتے شاید۔ سورہ واقعہ تو اس لیے ہے کہ رات آپ بھوکے نہ سوئیں، سورہ واقعہ اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا آپ نوٹ طلب کر رہے ہیں، اور مال و اسباب کی ہوس کے لیے تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح پروردگار نے ایک علامت رکھی کہ جو میری طرف متوجہ ہوگا، جو میری طرف بڑھے گا، ایک صلہ میں اسے ضرور دوں گا۔ الا ان الاولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یقین جانو، سن لو، خبردار کہ میں اپنے دوستوں پر فیئرز اور فرسٹریشنز نہیں رہنے دوں گا، خوف اور حزن نہیں رہنے دوں گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ دیر آر 2 words which explain the modern world. 2 words. آپ جہاں بھی چلے جائیں تختہ ہے دنیا پر، انہی 2 لفظوں کی حکومت ہے، فیئرز اینڈ فرسٹریشنز۔ اور پروردگار آپ کو کیا پرامس کر رہا ہے کہ اے میرے اچھے بندو، میرے دوستو، جو تم میری طرف آؤ گے، آئی پرامس یو 2 things: freedom from fears, freedom from frustration۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیت خالصہ کی طرف سے اس کی طرف بڑھیں اور آپ کی یہ 2 کیفیات کم نہ ہوں؟